اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 146 سے الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک فریق لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ ضرور حق کو چھپاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ یہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ یہ جانتے بھی ہیں۔ یعنی یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو اچھی طرح پہچانتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسے ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو، اور یہ اردو میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی شک و شبہ میں ہو سکتا ہے کہ یار یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، ایسے یہ لوگ بھی ایسے ہیں اللہ کی کتاب کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس کے باوجود جناب اس میں کیڑے شیڑے نکالتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ چھپانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور وہ بھی جہاں پہ حضرت اسماعیل کی قربانی دی گئی وہاں پہ یہ سب آب زمزم کا کنواں دریافت ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے نکالا۔ تو اتنے سارے معجزات اس دور میں ہوئے، اس کے بعد انبیاء جو آئے وہ اس دور میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا، تو یہ 1300 برس کا جو درمیان میں وقفہ ہے ان میں سارے انبیاء کا جو رخ ہے وہ یہی رہا ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا یہ حکم ان کو بڑا چبھ رہا تھا، اور یہ بار بار اعتراض کرتے تھے۔ عام مسلمان انہی کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یار یہ قبلے کے بدلنے کی اتنی ضرورت تو نہیں تھی، یہ تو یہودیوں کی مخالفت میں ہی لگتا ہے بدلا گیا، تو ان کے ایمان کی کمزوری ہو جاتی تھی، وہ گڑبڑ ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے بار بار آیات جو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ان کو ایسے جانتے ہیں جیسے حق، جیسے اپنے بچوں کو، پھر بھی جناب حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک اور حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اور تمام جو ڈائریکشن ہے نا، ہوا مولیہا وہی ہے، یعنی ہر ایک امت نے اپنے لیے ایک خاص ڈائریکشن رکھی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو آگے نکل جاؤ نیکی کے کام میں، خیر کہتے ہیں نیکی، خیرات نیکی کے کاموں میں آگے نکل جاؤ۔ اینما تکونوا تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ تم لوگ اپنے رب کی طرف سے شک میں نہ پڑو اس چیز میں کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب تم شک میں پڑو گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ویسے تو کہتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جناب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، اور اگر کسی بندے کو دیکھیں گے کہ بھی اس نے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو وہ یہی تانے ماریں گے کہ بھی اپنے رب کی طرف سے حکم بھی آیا پھر بھی بدلتے ہیں اسے، پھر بھی ہمارے قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں شک میں نہ پڑ جاؤ، یقین ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ بدل لو۔ اور ہر قوم، ہر امت کی ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتی ہے، یعنی ایک خاص قبلہ ہوتا ہے۔ تمہارا قبلہ ہم نے خانہ کعبہ بنایا ہے، اور یہ تم سے پہلے بھی لوگوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا تھا، یہ لوگ بس اس میں حسد کر رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات تو نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، آگے نکلو ایک دوسرے سے، تم جہاں بھی کہیں ہوگے اللہ تمہیں جمع کر لے گا، یعنی اللہ تمہیں اس قبلے پہ اکٹھا کر دے گا۔ اور آج ہم دیکھیں آج تمام مسلمان اسی قبلے پہ جمع ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں بھی ہو تو اللہ تمہیں جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج والے سبق کا میں ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو جیسے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ تو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ یہ جانتے بھی ہیں۔ حق ہے ان کے رب کی طرف سے تو آپ شک میں نہ پڑ جانا۔ ہر ایک امت کی ایک ڈائریکشن، ایک خاص سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو نیک کام میں سبقت لے جاؤ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج آیت نمبر 148 تک ہی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔